ابھی نیکسٹ آگے بڑھتے ہیں. وعاریۃ الدراہم والدنانیر والمکیل والموزون قرض. ابھی یہ سب چیزوں کا بیان ہم پڑھے، یعنی کوئی گاڑی لیا، کوئی بھی چیز لیا، اس کو استعمال کر کے دے سکتا ہے. مگر کوئی کسی سے کیا کیا، پیسہ اعارے میں لیا، 10 لاکھ روپیہ یا تو 1000 درہم یا 500 دینار کرائے میں عاریت کے طور پر لیا. اب ہم بتائیں کہ وہ اس کو کیا ہے، اس کا فائدہ بس اٹھا سکتا ہے، اور اگر وہ چیز ہلاک ہو گئی تو اس کا ضامن بھی ہو جائے گا. اب دینار اور درہم یا پیسے کے بارے میں دیکھیے، پیسہ اگر دیا ہے تو وہ اس کو خرچ کرنے سے ہی اس کا فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس کو خرچ نہیں کیا تو وہ اس کا فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتا. تو ایسی صورت میں تو وہ عاریت ہی رہے گی، یا اس کو خرچ کیا تو کچھ اور ہو جائے گا. کیا ہوگا اس کے بارے میں بتا رہے ہیں. تو سنیے، دینار، درہم یا مکیل یا موزون، مکیل مانا ناپی جانے والی، یا موزون تولی جانے والی، ایسی جو بھی چیزیں ہیں، ایسی چیزوں کو اگر اعارے میں لیا، اوکے، تو وہ کیا ہو جائے گا، قرض کے طور پر ہو جائے گا. اس کا حکم کیا ہو جائے گا، قرض. جیسے ہم کسی سے 10 لاکھ روپے قرض لیے تو اس کو کیا کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، پھر واپس دینا ہے. اسی طرح یہ بھی ہو جائے گا، اوکے، کیونکہ اگر اس کو خرچ نہیں کریں گے تو وہ استعمال، اس کا فائدہ بھی نہیں اٹھا سکتا. اسی لیے بتایا کہ دینار، درہم یا مکیل یا موزون ایسی چیزیں، یا عام طور پر ہم پیسہ، یہ سب چیزیں کیا ہیں، اگر کوئی اعارت میں لیا تو وہ اعارت نہیں بلکہ قرض رہے گا. اوکے. وعاریۃ الدراہم والدنانیر والمکیل والموزون قرض، یہ سب قرض کے جیسے رہے گا، اس کو استعمال کر سکتا ہے، یعنی خرچ کر سکتا ہے، اور بعد میں جس طرح قرض لوٹانا ہے وہی حکم اس کا بھی ہے. اوکے. نیکسٹ، اب کوئی آدمی کسی سے زمین اعارے میں لیا، وہاں کچھ گھر بنانے کے لیے یا کچھ مکان بنانے کے لیے، درخت لگانے کے لیے، تو جس آدمی سے وہ لیا ہے، یعنی معیر، جب چاہے اس کو لے سکتا ہے یا نہیں، یا تو وہ کہہ سکتا ہے کہ میری زمین مجھے لوٹا دو، یہ جو گھر ہے وہ سب تم لے لو، یا درخت اس کو نکال دو. تو یہ کب ایسے مانگ سکتا ہے، کب نہیں مانگ سکتا ہے، اس کے بارے میں ہے نیکسٹ چرچا. پہلے عبارت دیکھو انشاءاللہ، اس کے بعد ہم مطلب سمجھائیں گے. وَإِذَا اسْتَعَارَ أَرْضًا لِيَبْنِيَ فِيهَا أَوْ يَغْرِسَ جَازَ وَلِلْمُعِيرِ أَنْ يَرْجِعَ عَنْهَا وَيُكَلِّفَهُ قَلْعَ الْبِنَاءِ وَالْغَرْسِ. وَإِذَا اسْتَعَارَ أَرْضًا، اگر ایک زمین کو اعارے میں لیا ہے، ایک جگہ، لِيَبْنِيَ فِيهَا، اس میں کچھ مکان یا گھر بنانے کے لیے، او یغرس، یا تو اس میں پودے درخت لگانے کے لیے، جازا، اس طرح زمین وغیرہ کے اعارے میں لینا جائز ہے. لیکن اور وللمعیر، معیر کے لیے جائز ہے، ان یرجع عنہا، اس چیز کو واپس طلب کرنا. رجع منا لوٹنا، مطلب کہ اس چیز کو واپس لے لینا جائز ہے. ویکلفہ، اور مستعیر یعنی جس کو وہ دیا ہے اس کو تکلیف دے سکتا ہے، یعنی اس کو مجبور کر سکتا ہے، قلع البناء، جو بنایا ہے اس کو اکھاڑنے کے لیے، والغرس، یا جو درخت لگا ہے اس کو نکالنے کے لیے وہ تکلیف دے سکتا ہے. تو یہ کب دے سکتا ہے، کب نہیں؟ یہ تو دے سکتا ہے، لیکن اس کے بعد یہ بھی شرط ہے، اگر وہ ٹائم دیا تھا، اتنے ٹائم تک میں یہ زمین دیا ہوں، اگر ایسے ٹائم دیا تھا، یا تو ٹائم نہیں دیا تو مطلقاً بولا تھا ہاں استعمال کرو، تب دو صورتیں ہیں، یا تو ایک وقت دیا ہوگا، 1 سال کے لیے، 2 سال کے لیے زمین تم استعمال کرو، یا تو وقت نہیں دیا ہوگا. تو دونوں صورت میں الگ الگ مسئلہ ہے. اگر وہ وقت دیا تھا اور وقت سے پہلے آ کر وہ مانگ لیا اور وہ سب توڑنے کے لیے بولا اور درخت اکھاڑنے کے لیے بولا، تب اس وقت کیا کرنا ہے، جو معیر ہے وہ مستعیر کا جتنا نقصان ہوا ہے وہ نقصان بھرنا پڑے گا. اگر وقت دیا ہے اور وقت سے پہلے آ کے مانگ لیا، اوکے. اور اگر وقت نہیں دیا ہے تو کوئی بھی پرابلم ہی نہیں، وقت وہ فکس ہی نہیں کیا تھا، تو جب چاہے وہ آ کے مانگ سکتا ہے. اور مانگنے کے بعد اگر وہ درخت وغیرہ توڑنے کے سے، یا وہ جو بنایا ہے دکان مکان وہ گرانے سے اگر جو نقصان ہو رہا ہے تو اس کا کوئی بھی اس کی کوئی بھی بھرپائی کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ گئے؟ اگر وہ وقت یا ٹائم فکس کیا تھا 2 سال 1 سال ایسے، اور اس سے پہلے آ کے مانگ لیا، تو جو نقصان ہو رہا ہے اس کا، جو گھر یا تو دو درخت نکالنے سے جو نقصان ہو رہا ہے وہ نقصان بھرنا پڑے گا. عبارت دیکھو، فَإِن لَمْ يَكُنْ وَقَّتَ ہے، وہ فعل ہے. فَإِن لَمْ يَكُنْ وَقَّتَ الْعَارِيَةَ، عاریت کا اگر وہ وقت نہیں دیا تھا،
وقت فکس نہیں کیا تھا، فلا ضمان علیہ، تو اس پر کوئی بھی ضمان نہیں ہوگا، یعنی کوئی بھی تاوان نہیں ہوگا، اس کا بدلہ نہیں دینا پڑے گا۔ وَإِن كَانَ وَقْتَ الْعَارِيَةِ، اگر عاریت کو وہ وقت فکس کیا تھا کہ اتنے سال تک استعمال کرو، وَرَجَا قَبْلَ الْوَقْتِ، اور وقت ہونے سے پہلے وہ رجوع کر لیا یعنی طلب کیا، ضَمِنَ الْمُعِيرُ، معیر ضامن ہو جائے گا، لِلْمُسْتَعِيرِ، مستعیر کا ضامن ہو جائے گا، ما نقص البناء والغرس بالقلع، جو وہاں مکان بنایا ہے یا تو جو درخت لگایا ہے وہ سب بالقلع، اس کو نکالنے سے اکھاڑنے سے جو نقصان ہوا ہے اس کا معیر کیا ہو جائے گا، ضامن ہو جائے گا۔ اوکے، وقت دیا تھا اور اس سے پہلے کے طلب کیا۔ اور آج کا آخر کا پیراگراف پڑھ کر ہم ختم کرتے ہیں۔ نیکسٹ جو پیراگراف ہے اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ چیزوں کو جب واپس کرتے ہیں، عاریت ہم پڑھے، ودیت پڑھے، اور دو چیز غصب، اور انشاءاللہ اور بھی پڑھنے والے ہیں اس طرح کی چیزیں، غصب پڑھے ہیں اور غصب پچھلے سال پڑھے ہیں۔ اوکے، تو یہ اسی طرح اجرت یہ بھی پڑھے ہیں۔ تو یہ سب چیزوں کو جب واپس لوٹاتے ہیں، واپس لوٹاتے وقت جو اجرت ہوتی ہے، جو کرایہ ہوتا ہے واپس لوٹانے کی، وہ کن پر ضروری ہے؟ یہ کرائے میں دینے والے کی، یا جو کرائے میں رکھا تھا اس کی، یا تو غاصب کی، یا جس کی چیز وہ غصب کیا تھا اس کی، کس کی ذمہ داری ہے وہ کرایہ دینا؟ انشاءاللہ وہ ابھی بتا رہے ہیں۔ تو عبارت دیکھو، وَأُجْرَةُ رَدِّ الْعَارِيَةِ عَلَى الْمُسْتَعِيرِ، اجرت رد العاریت، عاریت کو لوٹانے کی اجرت، یعنی عاریت جب واپس لا کے دے رہا تھا تو اس کا جو کرایہ لگتا ہے وہ کرایہ کس پر ہے؟ علی المستعیر، کس پر ہے؟ مستعیر پر۔ کیوں؟ کیونکہ مستعیر یعنی جو وہ چیز لیا تھا، عاریت میں لیا تھا، وہ اپنے فائدے کے لیے لے لیا تھا، تو جب تک اس کا فائدہ اٹھایا وہ اٹھا لیا، اب وہ واپس جو لوٹا رہا ہے تو وہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ جا کے معیر کو واپس دے دے۔ اوکے، کیونکہ وہ اس کا بغیر عوض کے فائدہ اٹھایا ہے، تو فائدہ اٹھانے کے لیے وہ لیا تھا، تو ابھی وہ معیر کو لوٹانا ہے، وہ اس کی ذمہ داری ہے، تو لوٹاتے وقت جو کرایہ ہوتا ہے وہ مستعیر پر ہے عاریت میں۔ اب نیکسٹ، وَأُجْرَةُ رَدِّ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجِرَةِ عَلَى الْمُؤْجِرِ، اجرت کرایہ، رد العین المستأجرتی، اجرت میں جو لی ہوئی چیز، عین مطلب وہ فکسڈ چیز، اجرت میں لی ہوئی چیز کو لوٹانے کی اجرت، علی الموجری، کرائے میں دینے والے پر، موجر منع جو کرائے میں دیا ہے اس کا مالک۔ مثال، ابھی ایک گاڑی کسی نے، کس کو؟ زید نے ایک گاڑی کو کسے دیا تھا؟ ثاقب کو دیا، زید، تو زید کیا ہے؟ کرائے میں دیا ہے گاڑی، کس کو دیا ہے؟ ثاقب کو، اور ثاقب اس گاڑی کو 1 مہینہ کے لیے اتنا پیسہ دیتا ہے اس کو، ہر دن کے لیے 100 روپیہ، تو یہ زید کیا ہو گیا؟ موجر، اور ثاقب کیا ہو گیا؟ مستاجر، اور وہ گاڑی کیا ہے؟ وہ چیز ہے عین۔ تو جب یہ گاڑی واپس لوٹاتا ہے تو اس کا خرچ، یا گاڑی کے علاوہ کوئی چیز جس کو واپس لوٹاتا ہے، تب اس کا جو خرچ ہوتا ہے واپس لانے میں، وہ خرچ کون دینا ہے؟ زید دینا ہے، یعنی موجر جو اجرت میں دیا تھا وہ لینا ہے، کیونکہ اس کا فائدہ کس کو مل رہا ہے؟ موجر کو مل رہا ہے، یہ کرائے میں دیا تھا، اس لیے یہ لوٹاتے وقت جو مل رہا ہے وہ موجر کی ذمہ داری ہے۔ ابھی ہمارے یہاں کا ایک نیا سسٹم ہے کہ ہم کوئی چیز اگر کرائے میں لیتے ہیں تو وہ ہماری ضرورت سمجھ کے ہم لیتے ہیں، کرائے میں دینے والا اپنی ضرورت سمجھ کے نہیں دیتا ہے، تو ہم جب لیتے ہیں تو ابھی کا ماحول ایسا ہو گیا ہے کہ اس چیز کو لوٹاتے وقت جو کرائے میں لیا تھا وہی آدمی اس کا کرایہ بھی لوٹانے کا کرایہ ہی دینا ہے، تو آج کے ماحول کے حساب سے تھوڑا ایسا ہو گیا، تو اسی طرح چلے گا، اسی طرح رائج ہے۔ اوکے، اور نیکسٹ، وَأُجْرَةُ رَدِّ الْعَيْنِ الْمَغْصُوبَةِ عَلَى الْغَاصِبِ، غصب کی ہوئی چیز، چھینی ہوئی چیز، غصب پچھلے سال پڑھے ہے غصب کا بیان، غصب کی ہوئی چیز یعنی کوئی کسی کی چیز اگر چھین لیتا ہے تو اسی کی ذمہ داری ہے کہ وہ واپس لوٹائے، تو اسی طرح اجرت رد العین المغصوبۃ، اجرت رد العین وہ چیز المغصوبۃ غصب کی ہوئی اس چیز کا لوٹانے کا جو کرایہ ہے، علی الغاصبی غاصب کے ذمے میں ہے، جو چیز کو غصب کیا ہے، چھینا ہے، غصبہ لوٹنا چھیننا، اس کی ذمہ داری ہے۔ وَأُجْرَةُ رَدِّ الْعَيْنِ الْمُودَعَةِ عَلَى الْمُودِعِ، امانت کی چیز، اجرت کرایہ، رد العین المودعۃ ودیت میں دی ہوئی چیز کا کرایہ، علی المودع، مودی مطلب جو آدمی امانت میں رکھنے کے لیے دیتا ہے، وہ جس کے پاس رکھتے ہیں وہ نہیں، وہ مودع ہے، دال کے اوپر زبر، یہ مودع ہے، یعنی جو کرایہ میں جو
अमानत के तौर पर रखने के लिए दिया था, तो वो अमानत के तौर पर रखने के लिए था, उसकी हिफाजत कर रहा था मोदा, तो जब वापस लौटाता है तो वो उसकी चीज़ है, उसका फ़ायदा हो रहा था, इसलिए वही उसका किराया देगा। मोदा को उससे कुछ भी फ़ायदा नहीं, तो वापस लौटा दो, उसकी जो किराया है वो भी कौन ही देना है? मूदी, जिसकी चीज़ थी वही देना है। फिर नेक्स्ट, कब एक आदमी किसी से एक चीज़ इयारे में लिया था तो उसके हाथ में ही जाके वापस उसको तस्लीम सुपुर्द करना है, तब वो ज़िम्मे से बरी हो जाएगा, या जहाँ पहुँचाना था वहाँ पहुँचा देना काफ़ी है, उसका मसला। व इज़स्तआरा दाब्बतन फ़रद्दहा इला इस्तबली मालिकिहा फ़हलकत लम यज़मन। अगर एक किसी ने कोई जानवर को इयारे में लिया, इज़स्तआरा दाब्बतन एक जानवर, फ़रद्दहा तो उसको लौटा दिया, इला इस्तबली मालिकिहा उस जानवर के मालिक की तरफ जाकर वो दे दिया, उसके इस्तबल में जाके पहुंचा दिया जहां जानवर रखते हैं। फ़हलकत और वहां वो जानवर हलाक हो गया, तो लम यज़मन वो उसका ज़ामिन नहीं होगा, क्योंकि जानवर वहाँ ही रखते हैं, वहाँ लौटा देना काफ़ी है, उसके हाथ में जाके देने की ज़रूरत नहीं, इसलिए वहाँ रखने के बाद वो हलाक हो गया तो उससे बरी उस ज़िम्मा हो जाएगा, अभी वो हलाक होने की वजह से ये उसका ज़ामिन नहीं होगा। अब कोई चीज़ थी, ये जानवर है, व इन इस्तआरा ऐनन वरद्दहा इला दारिल मालिकी वलम युसल्लिमहा इलैहि लम यज़मन। इसी तरह कोई एक चीज़ लिया था और वो चीज़ को वो मालिक के घर में जाकर दे दिया, या घर वालों के पास दे दिया, घर में जाकर पहुंचा दिया, लेकिन मालिक के हाथ में नहीं दिया और वो चीज़ हलाक हो गई, तब भी उसका ज़ामिन नहीं होगा। ओके, व इन इस्तआरा ऐनन अगर कोई एक चीज़, एक ख़ास चीज़ को इस्तियारे में लिया, वरद्दहा इला दारिल मालिकी और मालिक के घर में जाकर वो लौटा दिया, वलम युसल्लिमहा इलैहि और उसको मालिक के हाथ में नहीं दिया, घर में देना उसी के सुपुर्द में आएगा, इसलिए उसी के ज़िम्मे में आएगा, लम यज़मन उसका ज़ामिन नहीं होगा, ये इयारे में चलेगा। लेकिन वदियत में ये थोड़ा अलग है। व इन रद्दल वदियता वदियत को वो लौटाया, इला दारिल मालिकी मालिक के घर में लौटाया, वलम युसल्लिमहा इलैहि और मालिक के पास उसको सुपुर्द नहीं किया, ज़मीना वो ज़ामिन हो जाएगा। तो दोनों में फ़र्क क्या है? वदियत में क्या करना है? वो अमानत की चीज़ है, मालिक उसको इसलिए दिया है ताकि उसकी हिफाजत करे। अगर उसको अपने घर वालों पर भरोसा होता तो घर में ही वो चीज़ वो अमानत के लिए रखता था, मगर ये क्या किया, दूसरे को इसलिए हिफाजत में दिया है कि उसको भरोसा नहीं है अपने घर वालों पर ही, तो ये अगर उसके घर वालों के पास दिया और वो चीज़ हलाक हो गई तो उसका ज़ामिन हो जाएगा। इसलिए वदियत में ये ज़रूरी है कि वो मालिक के सुपुर्द ही करें, मालिक के हवाले करना है। तो ये थे आज के मसाइल और आरियत का बयान। आप तमाम लोग से गुजारिश है कि कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछें। तो इसमें आरियत क्या है, मुईर और मुस्ताइर क्या है ये समझना है, और आरियत का हुक्म क्या है, अमानत है, और कब कर्ज़ हो जाते हैं, कौन सी चीज़ का लौटाने की उजरत किस पर वाजिब है, ये सब पढ़े हैं। कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।